تو ان روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن حضور ختم مرتبت کے دور میں ان کی نگرانی میں اور وحی کی روشنی میں مرتب کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ حضور یہ اہم ترین کام کیے بغیر ہی دنیا سے کوچ کر گئے تھے، اور چونکہ یہ روایات قرآن کے مطابق ہیں لہٰذا یہی صحیح روایات ہیں جو قرآن کے حوالے سے ہیں، اور دوسری روایات جو یہ کہتی ہیں کہ قرآن رسول کے بعد صحابہ نے جمع کیا وہ خود ساختہ ہیں اور غلط روایات ہیں، کیونکہ وہ قرآنی نظریے کے خلاف ہیں۔ امام سیوطی نے اپنی کتاب الاتقان کے صفحہ 168 پر ایک عقلی دلیل بھی قرآن کی ترتیب توقیفی ہونے پر پیش کی ہے۔ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ صورتوں کی ترتیب کے توقیفی ہونے پر جو باتیں توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ فرام گاڈ سائٹ، ان میں سے ایک امر یہ بھی ہے کہ ہاں میم سے شروع ہونے والی صورتیں یکے بعد دیگریں یکجا مرتب کی گئی ہیں، اور یہی صورت توسین سے آغاز ہونے والی صورتوں کی بھی ہے، مگر مصبحات کی ترتیب پے در پے نہیں رکھی گئی۔ مصبحات جو صبحہ سے شروع ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مصبحات۔ اور تا سین میم الشعراء اور تا سین میم القصص کے مابین سورہ تا سین کے ذریعے سے باوجود اس کے کہ وہ ان دونوں کی نسبت بہت چھوٹی ہے جدائی ڈال دی گئی ہے، لہذا اگر وہ صورتوں کی ترتیب اجتہادی ہوتی تو مصبحات کو پے در پے یکجا کر کے رکھا جاتا اور سورہ توسین کو سورہ قصص سے مؤخر کر دیا جاتا۔ تو یہ ایک عقلی دلیل امام سیوطی نے دی ہے، اور یہ بھی اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے کہ وحی کے ذریعے یہ سارا کام ہوا ہے، اور وہی چونکہ حضور ختمی مرتبت کو نازل ہوتی تھی لہذا حضور ختمی مرتبت نے خود ہی یہ کام سارا کیا ہے۔ ویسے تو قرآن کا اپنا بیان کسی بھی معاملے میں حتمی حیثیت رکھتا ہے، لیکن قرآن سے ایک ایسا سائنسی ثبوت بھی 20ویں صدی میں دریافت ہو چکا ہے جس سے یہ بات سائنسی طور پر بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ قرآن کی ترتیب الہامی ہے، اور یہ ترتیب وحی الہی کے ذریعے عمل میں آئی، اور اس لیے یہ لازمی ہے اور عقلی بات ہے کہ قرآن حضور ختمی مرتبت کے دور میں ہی جمع ہوا، کیونکہ وہی تو حضور ختمی مرتبت کو نازل ہوتی تھی، ورنہ قرآن کی ترتیب سے سائنسی گراف کبھی نہ بنتا۔ گراف کا علم تو 19ویں صدی کے علم ریاضی میں وجود میں آیا، 19ویں صدی سے پہلے تو گراف کا علم کسی کو بھی نہیں تھا، اور پوری اسلامی روایات میں ایک روایت بھی گراف کے علم کے بارے میں نہیں ملتی، لیکن قرآن کی ترتیب میں گرافک معجزہ موجود ہے۔ وہ اس طرح کہ جب آپ پارہ نمبر اور کسی پارے کے آخر تک صورتوں کے نمبر شمار کے درمیان گراف لگاتے ہیں تو ایک انتہائی ترتیب کے ساتھ روحانی ترقی کو ظاہر کرتا ہوا گراف ظاہر ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن کی ترتیب وحی کی روشنی میں ہوئی ہے، ورنہ حضور ختمی مرتبت کو تو علم ریاضی کے گراف کا علم نہ تھا، پھر یہ گراف قرآن کی ترتیب میں کیسے آ گیا؟ اس کا جواب صرف ایک ہے کہ وحی الہی کے ذریعے۔ تو سورہ قیامہ کی آیت 19 میں اللہ نے کہا تھا کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کا واضح کرنا اور سمجھانا بھی ہمارے ذمہ ہے، تو اللہ نے 20ویں صدی میں اس گراف کے علم کے ذریعے واضح کر دیا کہ قرآن حضور ختمی مرتبت کے دور میں وحی کی روشنی میں جمع ہوا تھا، یہ کام صحابہ کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ تو وہ گراف کا میں فوٹو جو ہے وہ علیحدہ شیئر کروں گا کہ جب آپ پاروں اور صورتوں کے درمیان گراف لگاتے ہیں تو ایک کوہیرنٹ گراف بنتا ہے جس کا ایک پراپر سیکوینس ہے اور ایوولوشنری سیکوینس ہے کہ گریجولی وہ اوپر جاتا ہے، جس سے آپ کی گریجول اسپریچول ڈیولپمنٹ شو ہوتی ہے۔ تو اگر یہ وحی کے ذریعے قرآن سیکوینس نہ ہوتا تو پھر یہ گراف اس طرح نہ بنتا، اور اسی طرح ترتیب نزولی کا بعض لوگ کہتے ہیں جی ترتیب نزولی، تو اگر ترتیب نزولی سے ہوتا تو تب بھی یہ گراف نہیں بننا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن کی ترتیب ہے وہ یہی ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے پاس ہے،
اور اس کا ثبوت بھی یہ سائنٹیفک گراف ہے کہ اگر یہ ترتیب غلط ہوتی، وہی کے مطابق نہ ہوتی، تو پھر یہ گراف نہ بنتا۔ تو یہ گراف بننا بتا رہا ہے کہ یہی ترتیب لوح محفوظ میں بھی ہے، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لوح محفوظ میں اللہ نے کوئی اور ترتیب رکھی اور ہمیں کسی اور ترتیب سے پڑھا رہا ہو۔ البتہ نزول جو تھا وہ چونکہ سرکمسٹینشنل سچویشنز کے مطابق، یا کوئی لوگ سوال پوچھتے تھے، یا جو سوسائٹی کا ایوولوشن تھا اس حوالے سے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ لوح محفوظ سے نازل ہوتا رہا ہے۔ تو وہ یعنی آگے پیچھے جس چیز کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے حوالے سے نزول ہو جاتا تھا آیات کا، اور پھر لیکن اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اللہ ساتھ ساتھ حضور ختمی مرتبت کو بتاتا رہا ہے کہ کس آیت کو کس صورت کے کس آیت کے بعد رکھنا ہے، کس آیت کو کس صورت کی کس آیت سے پہلے رکھنا ہے، اور یہ روایت بھی موجود ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ختمی مرتبت نے خود ہی قرآن اکٹھا کیا تھا، اور یہ پھر مغرب والے لوگ انہی روایتوں کو پکڑ کے اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کا قرآن بھی تو بعد میں اکٹھا ہوا تھا، اگر ہماری بائبل اکٹھی ہوئی تھی بعد میں تو آپ کا قرآن کون سا اسی وقت اکٹھا ہوا تھا، اور اس میں بھی بہت سے ڈاؤٹس ہیں، اور وہ ڈاؤٹ کہاں سے آتے ہیں؟ انہی روایات سے آتے ہیں، ورنہ قرآن تو اسی طرح کمپیکٹ فارم میں پہلے بھی موجود تھا۔ تو یہ ہے، سوری یہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، ٹاپک ایسا تھا کہ اس کے سارے پہلو کور کرنے تھے تاکہ کسی کو شک نہ رہے اس پرنسپل پر جو ہم نے گروپ میں دیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ تمام پرنسپلز جو ہے یہ یعنی سوچ سمجھ کے دیے گئے ہیں، اور ان کے لیے قرآنی دلائل موجود ہیں، اور وہ دلائل ہم شیئر کریں گے تاکہ کسی کو بھی ڈاؤٹ نہ رہے، اور وہ ان پرنسپلز پر ایمان و یقین کے ساتھ قائم ہو جائے۔ تو کیونکہ جب ایمان و یقین سے بندہ آگے بڑھتا ہے تو وہ بات اور ہوتی ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو اقبال نے کہا کہ نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین، اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و گماں۔ تو اصل بات جو ہے یقین کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یقین سے آگے بڑھیں، ان کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہ رہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔